ان کلمات کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام علیہا، مولا حسن و حسین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کے وسیلے سے دعا کی۔ جب حضرت آدم نے ان اسماء کا واسطہ دیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق حسن، بحق حسین، میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بنایا ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ ان کے وسیلے سے میں نے تیری توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ روایات متعدد تفاسیر میں منقول ہے، جن میں تفسیر تبرا، تفسیر در متوسر اور شیعہ کتب میں بہت سی تفسیر جیسے کہ مشہور تفسیر کمی شامل ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے چند اسماء حسنی ہیں جنہیں حضرت آدم نے پڑھا، جیسا کہ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عظیم، یا غفور، یا تواب وغیرہ۔ ان کے ذریعے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ کچھ اہل تصوف نے کہا کہ وہ کلمات اسم اعظم تھے جنہیں حضرت آدم کو براہ راست الہام کیا گیا، اور ان کلمات نے ان کے اور اللہ کے درمیان بندگی اور رحمت کا رشتہ دوبارہ بحال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے واقعے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے برگزیدہ بندوں کے وسیلے میں کتنی تاثیر ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے خاص ناموں اور مقربین کے وسیلے سے رجوع کیا، توبہ قبول ہو گئی اور رحمت الہی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس سے اہل ایمان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب بھی بندہ کسی خطا میں مبتلا ہو، گناہ کا ارتکاب کرے یا کسی آزمائش میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کے اسماء حسنی کو پڑھ کر، اس کے محبوبین کا وسیلہ دے کر اور خالص دل سے توبہ کرے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔